آج کے شو میں ثانیہ پمز کی تحقیقات میں نئے سوالات کھڑے ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجوہات پر عملے کے بیانات میں واضح تضاد۔ قائمہ کمیٹی صحت نے معاملے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ نظام صحت شدید بحران کا شکار، اہم حقائق بے نقاب۔ اسلام آباد کے 6 سرکاری اسپتال، ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی 1659 آسامیاں خالی۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، آج انتہائی دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ، آج کیونکہ یہ پوری قوم ہی محسوس کر رہی ہے اس درد کو، اور شاید اس کی ترجمانی ہم سب بھی نہ کر سکیں۔ جن والدین کے بچے جو اس حادثے میں، اس سانحے کے اندر اس دنیا سے گئے، اس درد کو شاید میں اور آپ کبھی محسوس کر ہی نہ سکیں۔ جس کا نقصان ہوا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے، لیکن پوری قوم ہی رنجیدہ ہے، افسردہ ہے، اور یقینی طور پر یعنی ہم جسے کہتے ہیں نا کہ شاید چند گھنٹے یا چند منٹ گزرتے ہیں تو ہم اس خدشے میں اور اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ اب کیا حادثے کا سامنا ہوگا، اب کون سا پہاڑ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اب کون سا نیا سانحہ ہمارے انتظار میں کھڑا ہوگا۔ اور سانحہ جتنا ہم پچھلے ایک ہفتے کے دوران اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم جانوں کے اوپر وہ چائلڈ ابیوز کے کیسز ہوئے ہوں، اور تواتر کے ساتھ ایک ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ ایسے معصوم بچوں کے کیسز آئے، اور پھر یہ جو واقعہ اسلام آباد میں ہو گیا، اس واقعے نے تو یقینی طور پر سب پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اچھا، جھنجھوڑے شاید صرف وہ نہیں جو اس نظام کا، اس بیوروکریسی کا، اس منسٹریز کا، یہ جو نظام ہے یہ نہیں جھنجھوڑتا، یعنی ان کو کوئی فرق نہیں، یعنی یہ معصوم جانیں گئیں یا ہوا، ان پہ کیا فرق پڑا، اس پہ ڈیٹیل میں آئیں گے، لیکن پوری قوم جو ہے نا اس وقت آپ یقین کریں، یعنی سب کے دل اس وقت افسردہ ہیں، یعنی بات کرتے ہوئے، کام پر یا کہیں گھروں میں، ہر لمحے وہ جو اس وقت سوچ ہے، وہ خیال جو ہے وہ دماغ پہ ہے، اور وہ ایک طاری سی ہے سوچ، اور اس سے نکلنے کے لیے اب جو ہے اس وقت شاید کسی اور حادثے کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں تو یہی ہے کہ ایک حادثے کا غم ختم نہیں ہوتا اور اس کے جو محرکات ہیں وہ بے نقاب نہیں ہوتے، تو دوسرا حادثہ آ کے اس کو ہمیں مزید جھنجھوڑ دیتا ہے، اور پھر اسی طرح جھنجھوڑتے ہم شاید اس وقت جو ہے اس دنیا اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس سے ہم ایک طرح سے مطمئن ہی ہو چکے ہیں۔ وہ ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے لیکن وہ کہنا نہیں چاہیے، مطمئن ہی ہو چکے ہیں کہ آخرکار اب کیا ہوگا، اب اس کا انتظار ہے، جی یہ ہو چکا ہے، اب اگلا کیا ہوگا۔ 14-15 معصوم جانے ہیں، مطلب آپ اندازہ لگائیں اس کے بعد سے جو سٹیٹمنٹس کا کھیل جاری ہے نا، سیاست گندی، پولیٹیکل ایجنڈاز، سیاسی مفادات، یہ آپ استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے، کیا فرق پڑے گا اس کے والد کے اوپر جس کا، یا والدہ کے اوپر جس کا بچہ جل گیا ہے۔ آپ کے استعفے سے منسٹر صاحب ہوں یا جو پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں، کیا فرق پڑ جانا ہے، مطلب مجھے بتائیں۔ آپ نے اپنی کرسی بچا کے رکھیں، آپ کو کام آئے گی، لیکن آپ استعفیٰ دے بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا، استعفیٰ دیں تو کیا فرق پڑنا ہے، استعفیٰ دیں گے تو بس یہ ہوگا جی کہ شاید وہ جو مہذب ممالک کی مثالیں آپ سیاستدان ہمیں دیتے ہیں نا کہ فلاں ویسٹرن کنٹری کے اندر جو ہے سویلائزڈ ہوتا ہے تو کرپشن کا الزام آیا تو منسٹر نے استعفیٰ دے دیا، اور جب آپ کہتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو انفلوئنشل جو پاور میں ہوگا اس کے خلاف تحقیقات ہوگی کیسے؟ جب تک وہ پاور میں ہے تو تحقیقاتی کمیٹی اس سے کیسے بلا کے پوچھے گی کہ ہاں جی 4 پولیس موبائلوں کے ساتھ وہ آئے گا اور اس سے پوچھے گی ہاں جی پروٹوکول کے ساتھ کہ آپ کیا کر رہے تھے یا اس میں کیا غفلت تھی اور کیا نہیں تھی۔ تو جو ایک اصول ہے وہ احتساب کا یہی ہے کہ پہلے یو ہیو ٹو اسٹیپ ڈاؤن جو سویلائز کنٹریز میں، لیکن ہم تو سویلائز کنٹریز کی بات کر رہے ہیں نا، پاکستان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو، اور یہاں پر تو آپ لوگوں نے مثالیں قائم کرنی ہے، اور ابھی اور کتنی مثالیں قائم کرنی ہے، سوچ کے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ یہ جو اس میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کیونکہ کرپشن کے الزامات بہت بڑے پیمانے پر آ رہے ہیں، اور جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں کرپشن آتی ہے، تو پہلے سٹیٹسٹکس رکھتے ہیں، ہمارا کام ہے سٹیٹسٹکس سے بات کرتے ہیں ہم۔ جو 95 میں 140 ایکڑ پہ یہ اسپتال تعمیر ہوا، سال 2026-27 میں 7.63 ارب روپے کا بجٹ ہے، یہ پر ڈے کے حساب سے تقریباً 63 کروڑ روپے بنتا ہے، اور اگر اس کو ہم 763 کروڑ روپے کے حساب سے دیکھیں تو یہ تقریباً جو ہے 63 پر بند کے حساب سے 63 کروڑ روپے بنتا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 2 کروڑ روپے ایک دن کا، 2 کروڑ روپے ایک دن کا اس کا جو بجٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ایلوکیٹ ہوا۔ پچھلے 3 سالوں کے دوران 22 ارب روپے پمز اسپتال پہ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے خرچ ہوئے، 22 ارب روپے۔ تو جہاں پیسہ ہوگا وہاں تو کرپشن ہوگی نا جی، وہ ہمارے بابو اور تمام جو ایکٹیوز ہوں گے وہاں پہ تو سب، یہ نہیں کہ سارے، لیکن جو اس طرح کے بلیک شیپز ہیں دی ول بی ایکٹیو۔ 22 ارب روپے کا بجٹ ہے اور وہاں پر
ایڈوکیٹ فائر سیفٹی کا میجر نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی فیکٹس پہ کہتے ہیں. سی ڈی اے کی فائر انسیڈنٹ رپورٹ آئی ہے, وہ اس رپورٹ میں بڑے ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایک بڑا زبردست بات کی, اس پہ میں آتا ہوں, لیکن اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ فائر اینڈ لائف سیفٹی ارینجمنٹس ور انیڈوکیٹ کمپرومائز ناٹ ایز پر اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ. تو یہ 22 ارب روپے 3 سال میں یہ کدھر خرچ ہوئے ہیں, کس کی جیبوں میں گئے, وہ کیا کس سے سن رہے ہیں, ان کے ڈرائیور تھا تو یہ تھا تو اس نے اتنے بنا لیے, تو کوئی وہ تھا تو اس نے. تو یہ جو پہلا نقطہ ہے اس رپورٹ کا کہ فائر اینڈ سیفٹی میجرز ور ان ایڈوکیٹ, یہ 22 ارب روپے سے آپ ایک فائر سیفٹی سسٹم نہیں بنا سکتے. پھر اس میں لکھا ہے کہ ایمرجنسی ایکسس روٹس ور فاؤنڈ پرماننٹلی لاکڈ فرام آؤٹ سائڈ. یہ ایگزیکٹلی مجھے یاد آیا تھا گل پلازا کا ثانیہ کے, جس میں باہر سے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا. یہاں پر انہوں نے وجہ کچھ اور دی ہے کہ بچوں کے ساتھ چوری کے یا بچے چوری ہونے کے واقعات ہو رہے تھے, لیکن یہ دوسری بات ہے. پھر تیسرا, security staff or hospital created hindrances to the initial response of the fire crew. Inadequate crowd management was observed at the incident site. یہ 3-4 ریزنز ہیں. خیر اب تو یہ ریزنز میں جا کر ہم کیا اس میں ہم نکال سکتے ہیں, جو لاشیں ہیں, جو معصوم بچے ہیں وہ گئے دنیا سے. لیکن یہ اسی کے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آگ لگی کیوں, اس پر ہی آپ دیکھیں کتنے تضادات ہیں. ایک صاحب جو ہیں جو عہدیدار اعلیٰ وہ کچھ اور فرماتے ہیں. آج کمیٹی گئی ہے, اس نے جو بیان دیا وہ ذرا سنیں, بیان ذرا سنیں, مزے کا کیس. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سپارک ہوا, جو اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ 6:38 پر ہوا, لیکن یہاں پر آپ سی ڈی اے کی رپورٹ میں دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو کال ٹائم ہے وہ 6:14 کا تھا سی ڈی اے کی رپورٹ میں. تو 6:14 پہ کال ٹائم ہے, پمس کہہ رہے ہیں 6:38 پہ جو ہے وہ فائر سپارک ہوا. خیر اس پہ آگے بڑھتے ہوئے تضادات کی طرف آتے ہیں. پہلے کہا گیا جی کہ اے سی کے اندر سپارک ہوا. آج کمیٹی گئی, اسٹینڈنگ کمیٹی, تو اس نے کہا کہ اے سی تو کام ہی نہیں کر رہا تھا, اور 2 اے سی جو تھے وہ پورٹیبل تھے, تو اے سی میں تو نہیں لگی آگ. پھر انہوں نے کہا جی کہ جو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ وہاں پہ تاروں کا جھمگٹا تھا, اس میں آگ لگی. پھر ایک نرس نے کہا کہ یہ ایک دم سے, تاروں میں آگ لگتی تو ایک دم نہیں ہوتی, لیکن نرس نے کہا جی ایک دم سے لگی, ایک نرس نے کہا اسٹیٹمنٹ. پھر یہ جو ہے اس وقت جو کمیٹی نے کنکلوڈ کیا کہ نو ون نوز دا ریزن یٹ, کہ صرف اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ یہ آگ لگی کیسے. آج اس حادثے ثانیے کو اتنا گھنٹے گزر چکے ہیں, ابھی تک اس پہ اسپیکولیٹ ہی ہو رہا ہے, اور اسٹیٹمنٹس کو گھما پھرا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یوں لگی تو یوں لگی تو یوں لگی, اور ابھی تک ہم یہ اسرٹین نہیں کر سکیں کیوں لگی ہے. اس کمیٹی کے دورے پر اور جو خاتون بات بھی کر رہی ہیں اس میں جو کمیٹی ممبران, وہ ذرا سنتے ہیں ذرا کیا کہا جا رہا ہے. لیٹس سے دس. دوسرا, ہمیں جتنی بھی وہاں پر نرسز جو آن ڈیوٹی وہاں پر موجود تھی, ان کے بھی بیانوں کے اندر مجھے تو یوں ہی فیل ہوا کہ جیسے ان کو بٹھا کے ایک طرح سے کوئی کلاس لی گئی ہو اور ان کو بتایا گیا ہو کوئی ایسے ہی ہے. اور وہ وہی کہ وہ ایک سر وہ سلنڈر کا وہ جو ایک اے سی کا ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے نا کہ بلاسٹ ہوا, اس کے اندر سلنڈر ہوتا ہے, تو مسئلہ وہ ایک طرح سے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید اے سی سے جو ہے وہ ایک بلاسٹ جو ہے وہ ہوا ہے, جبکہ ایسی کوئی چیز ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اور وہ نرسز وہاں پر موجود تھی, اور 1 منٹ کے اندر ہی انہوں نے سپارک دیکھا, اور اس سپارک کے اندر وہ باہر ساری بلانے کے لیے چلی گئیں. وہ یہ ایڈمٹ کر رہی ہیں, لیکن انہوں نے کسی اس سپارک کے اندر ان بچوں کو بچانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی. وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ہم نے بات چیت کی جو وہاں پہ آن ڈیوٹی تھی, تو ان کی باتوں سے بھی ہم متفق نہیں ہوئے, اور یہی سمجھ آ رہا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو ویڈیوز ہیں ہمارے پاس وہ ہم نے کمیٹی کو دے دی ہیں, اور تمام شواہد اس میں موجود ہیں, جبکہ وہ شواہد وہیں پر ای ڈی صاحب نے کہا کہ نہیں اس میں یہ چیز کے شواہد موجود نہیں ہیں. تو آپ بہت جلد دیکھ لیں گے کہ جو کمیٹی کی رپورٹ آپ کے سامنے آئے گی تو اس میں کیا شواہد آپ کے سامنے آئیں گے. 48 گھنٹے کے اندر آپ کے سامنے آ جائے. ایک اور بس ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھتے تھے, پھر ہم اپنے گیس کی طرف بھی جاتے ہیں اس معاملے کو لے کر. سی ڈی اے کی رپورٹ کے اندر یہ جو بیان کیا گیا کال ٹائم جو ہم 6:14 کہہ رہے ہیں, تو اس میں انہوں نے جو کال ٹائم یعنی جس وقت ان کو بلایا گیا وہ لکھا ہے 6:14, اور جو کریو ڈسپیچمنٹ ٹائم ہے وہ لکھا ہے 6:55. لیکن اسی کے نیچے والے کالم میں رسپانس ٹائم لکھا ہے ایز پر فرسٹ ریسپونڈر, وہ 6 منٹ لکھا ہے. وہ پی ایچ کیو اینڈ ریسکیو وین ہے جو 6 منٹ میں وہاں پہنچی ہے. ریچ ٹائم 7:01 لکھا ہوا ہے اس کا. یعنی آپ 3 ٹائم بتائے ہوئے, ایک 6:14 بتایا ہوا ہے کال ٹائم, پھر یہ بتایا ہوا ہے کہ 6:55 پہ کریو ڈسپیچ ہوا, پھر یہ کہا گیا کہ 7:01 پہ پہلی ٹیم پہنچ گئی, اور رسپانس ٹائم 6 منٹ کا ہوا ہے, اور کال ٹائم جو ہے وہ 6:14 کا ہے. تو اس سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ جو ریسکیو اینڈ رسپانس کا جو انیشیٹو تھا یہ کتنا اتنا اس میں لوپ ہولز ہیں, یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے جس پر آگے بات ہوگی. ڈاکٹر رفیق حنانی صاحب انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے ہیڈ ہیں, پروگرام میں جوائن کریں اسٹوڈیوز میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیلسن عظیم صاحب بھی پروگرام میں ہیں, اور یہ جو پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ ہیں.
تو وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور بھی مزید معزز مہمانان پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سے بھی ہوں گے، ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمس بھی ساتھ سابق ہوں گے۔ رفیق حنیف صاحب کیا کہیں گے اس حادثے سانحے کے اوپر، کتنا دل آپ کا؟ دیکھیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پوری قوم جو ہے نا اس سانحے کے لحاظ سے جو ہے وہ تکلیف میں اور غم میں مبتلا ہے جی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ سانحے کے بعد سوچنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ آج کے دور میں ہمارے پاس اتنے اچھے وسائل موجود ہیں کہ اس قسم کا حادثہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میں اسٹارٹ کروں گا، جب پمس یا کوئی بھی ہاسپٹل بنتا ہے تو اس کی اسٹرکچر میں ہی ایسی ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ایسا شروع ہو تو فوراً ہی وہ کنٹرول میں آ جائے اور اسی جگہ پر جہاں پر فائر شروع ہو رہی ہے اسی جگہ پر وہ ایکسٹنگوش ہو جائے۔ آج کل تو اتنے اچھے اچھے اسموک ڈیٹیکٹرز بھی آ گئے ہیں، ہیٹ ڈیٹیکٹرز بھی آ گئے ہیں، اور اتنی حد تک پورٹیبل ہیں وہ کہ جہاں جیسے کہ کہا گیا کہ آکسیجن جس سے سپلائی ہو رہا ہے وہاں سے، تو اسی جگہ پر چھوٹے سے بال ہوتے ہیں جو کہ ہیٹ سے خود بخود جو ہے نا اس جگہ سے فائر کو روک دیتے ہیں۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں، اسی طرح سے لوگوں کی یا اسٹاف کی جو ہے نا ٹریننگ جو ہے وہ 22 زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، لیکن ویسے 3 مہینے پہ بھی، لیکن اس میں پیسے 22 ارب سے میں ہو جاتے ہیں وہ جو فائر ایکسٹنگوشرز؟ 22 ارب تو بہت بات کی بات ہے۔ کتنے کے ہوتے ہیں وہ؟ مطلب نہیں وہ تو ہاسپٹل تو خیر بہت بڑا ہے، اور ہاسپٹل میں مطلب پھر 22 ارب 3 سال ملے اس میں ہو تو سکتے تھے وہ، مطلب اگر ایک دن کے 2 کروڑ روپے۔ بالکل، یہ تو دیکھیں یہ چیز جو ہے نا یہ تو اس کی شیلف لائف تقریباً 1 سے 2 سال ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی بہت زیادہ قیمت بھی نہیں ہے، لیکن مین مسئلہ ہے کہ اسٹرکچرل چینجز جو ہے نا وہ بھی، کہ دروازہ کیسے کھلے گا، اگر خدا نخواستہ کوئی فائر لگے گی تو چھت فوراً نیچے نہیں آ جائے گی، دیر آر سیکنڈری تھنگس اویلیبل۔ تو اور دوسرا یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اسٹاف کی ریگولر ڈرل، فائر سیفٹی ڈرل جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ زیادہ تر ہاسپٹلس میں یا زیادہ تر انسٹیٹیوشنس میں یہ نہیں ہوتی، اور ڈرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر 3 یا 6 مہینے پہ آپ چیک کریں کہ ہر چیز آپ کی جو ہے نا وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم، جیسے میں نے اسٹرکچر کی بات کی، اور جب ہاسپٹل بنتا ہے یا کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو جو الیکٹریکل وائرنگ جو ہوتی ہے نا اس کے لیے الیکٹریشین کا کوئی لائسنس ہونا ہمارے یہاں ضروری نہیں ہے، ویسے کاغذوں پر تو ہوگا، اور کوئی بھی جو ہے نا پراپر الیکٹریشین نہیں ہوتا، جو کہ جہاں بھی شارٹ سرکٹ کہتے ہیں نا تو شارٹ سرکٹ جو ہے وہ اب دنیا میں ختم ہو گیا ہے، شارٹ سرکٹ کا ورڈ جو ہے نا وہ obsolete ہو گیا ہے، اور لوگوں نے ایسے ایسے انتظام سیفٹی کے کر لیے ہیں الیکٹریکلی کے جو ہے وہ اس کو اسی جگہ پر جو ہے نا کنٹرول کر لیا جائے اور شارٹ سرکٹ نہ ہو۔ لیکن اگر چلے کسی وجہ سے ہو بھی گیا تو سیکنڈری ارینجمنٹس ہوتے ہیں، انجینئرنگ اور بایو میڈیکل انجینئرنگ جو ہے نا تو وہ اس میں ایسے ایسی چیزیں بلڈ ان کر دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں ہمارے پورے ملک میں جو ہے نا وہ سول ڈیفنس والے تو فری ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں اداروں کو جا کے، وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو ٹرین کرنے کے لیے، لیکن وہ ادارے جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہ ہمارے یہاں انسانی جان کی قیمت کچھ نہیں ہے، چند لوگوں کی قیمت ہے جان کی، باقی زیادہ تر لوگوں کی نہیں ہے۔ تو یہ پورے جو ہے نا سسٹم کو اور ہماری اپنی سینسیٹیوٹیز کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہم کہنا کہ اسٹرکچرلی وہ سارے ایک ڈیتھ ٹریپ ہوتے ہیں، اندر آپ گئے اور خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ ہو گیا، بالکل ایسی بلڈنگز بھی ہیں، ایسے ہسپتال بھی ہیں، لیکن یقینی طور پہ یہ بڑا سینسیٹیو۔ ڈاکٹر نیلسن عظیم صاحب پروگرام صاحب موجود۔ ڈاکٹر صاحب نیلسن صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ پہلے تو کیا آپ کے انیشل اس پہ ریمارکس ہیں، ریاکشن ہیں، کیونکہ یقینی طور پہ قوم افسردہ ہے، غم میں ہے، وہ والدین تو یقینی طور پہ ان کا جو غم ہے اس کو تو ہم شعری وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کے کیا کمنٹس ہوں گے اس پہ ڈاکٹر صاحب نیلسن صاحب؟ نیلسن صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے سر؟ جی سر پلیز فرمائیے گا۔ جی کیا میں نیلسن صاحب کیا انیشیل آپ کے ریمارکس ہیں جو سانحہ ہوا کل اس کے اوپر، یہ اس سے فرمائیے گا، کیا آپ کے انیشیل کمنٹس ہیں، پھر ہم مزید سوالات پہ آتے ہیں۔ ریمارکس تو میرے جو ہے ایک ہے افسوس کے ہی ہے کہ بڑا افسوس والا واقعہ ہے، اتنی جانیں ضائع ہوئی تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے ہم جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہوئی کیا ہے، اس لیے کمیٹی بنی ہے، کمیٹی جب اپنی رپورٹ پیش کرے گی، کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گی تو پھر بات بنے گی، تو پھر اس کو ضرور سزا ملے گی اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ بھی پھر ہوگا کہ ہم اپنے سسٹم کو جہاں کمیاں ہیں
रिपोर्ट में शाया होती है उनको दुरुस्त करेंगे ताकि आइंदा कोई इस किस्म का वाकया पेश ना, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ये कोई आज का तो नहीं है, ये 88 का बना हुआ है 88। तो उसमें फिर ये डेफिनेटली उस वक्त ये कंडीशंस नहीं थी, इतना लोड नहीं था, पेशेंट लोड इतना नहीं था, इतना बिजी हॉस्पिटल नहीं था। अब तो 2 लाख की तो तकरीबन 25 लाख की आबादी है इस्लामाबाद की, और इसमें पूरे इलाके से पेशेंट कैटर करते हैं। तो इसलिए इन सारे सिस्टम को भी हमें रिविजिट करना है कि इसको किस तरह रेफरल हॉस्पिटल बनाया जाए, टर्सरी हॉस्पिटल बनाया जाए, ना कि इसको प्राइमरी केयर बनाया जाए। तो इस सारी चीजों का इस वाकया ने बड़े चैनल जो है वो हमें सोचने के लिए दिए है कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सही। अच्छा, उम्मीद है नैल साहब, क्योंकि हम ये तवक्को रखते हैं कि चलें हम सोचेंगे इसके ऊपर, क्योंकि कल मैंने देखा पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि वो हेल्थ ऑडिट्स या जो फायर ऑडिट्स कर रहे हैं अपने अस्पतालों के, देयर आर लेसन्स टू लर्न। हमेशा से जब भी कोई सानिया होता है हमें सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं ना कमेटी बनी है असरटेन करने के लिए, जो हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी गई है पार्लियामेंट की, वो कहती है कि जो रीजन ऑफ फायर है, जो स्पार्क है, उस पर ही बड़े ड्यूबियस स्टेटमेंट्स है, तजादाद है स्टेटमेंट्स के ऊपर। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही बात कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट्स तो हर एक अपने तौर पे दे रहा है ना, उतने जितने वर्कर्स थे, जितने पेशेंट थे, जितने हर एक ने कुछ देखा दुखा किसी ने नहीं, वो सारे अपने तौर पे अज्यूम कर रहे हैं। तो यही कमेटी ने आइडेंटिफाई करना है ना कि रीजन क्या है और उस रीजन को किस तरह हम रिमूव कर सकते हैं कि आइंदा कोई इस किस्म का वाकया पेश ना आए। अच्छा, और नजर लेकिन बात यह है कि वहां पर जो वालिदैन भी यकीन तौर पे उनका गम है, उनका गुस्सा है। अब जो फौरी तौर पे, क्योंकि कमेटी तो बनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ लोगों को बर्खास्त भी किया, निकाला सेक्रेटरी, तो ये आपको लगता है इज इट इनफ? और दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है, जो मुतालबा एक सियासी नारा भी मुतालबा भी है, लेकिन कुछ लोग और भी कह रहे हैं कि द हेल्थ मिनिस्टर शुड रिजाइन, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? इट इज कुछ हुआ है वो तो होगा उस वक्त जब कमेटी की रिपोर्ट, अभी उस पर कमेंट करना तो जो है वो इतना कोई मुनासिब नहीं है। बाकी लोग अगर मुतालबा करते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, वो पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। लेकिन इसका वो कमेटी से पहले इस चीज का फैसला करना ये जरा मुनासिब बात नहीं। लेकिन ये जो है ना, ये कि सियासी, वो आप ठीक है कि उनका सियासी एजेंडा हो सकता है, पीपल्स पार्टी का जो कह रहे हैं कि एमक्यूएम का मिनिस्टर रिजाइन कर दे, तो एमक्यूएम जवाब में कह रही है जी आपने गुल प्लाजा पर रिजाइन किया था क्या? वो तो चले अपनी सियासत खेल रहे हैं, लेकिन इस कमेटी के जो तहकीकात कर रही है ये किसी इन्फ्लुएंस पे ना आए और ये एक इम्पार्शियल इंक्वायरी कर सके, इस वजह से टेक्निकली द मिनिस्टर शुड स्टेप असाइड। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं वो बात आपसे यही कह रहा हूँ कि ये कोई कमेटी, कोई मिनिस्टर उसकी इंक्वायरी नहीं करना। उसकी इंक्वायरी डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट सरकारी महकमे और डिफरेंट प्राइवेट एजेंसीज जो है वो इसकी इंक्वायरी कर रही है। ये सारी कंपाइल होगी, फिर किसी को मुझे इल्जाम ठहराया जाएगा। अभी तो बड़े आइडियाज है, किसी के जेल में कोई आइडिया है, किसी के जेल में कोई आइडिया है, तो हर कोई अपनी सियासत तो ना का। अच्छा, ये एक बात जो आपने की कि हेल्थ ऑडिट्स, ये जो हमें लेसन्स टू लर्न है खन्ना साहब, कि अभी अस्पतालों का क्या करना चाहिए, जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं या जो फायर ऑडिट्स हैं, अभी क्या फौरी तौर पे गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को क्या अनाउंस करना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को क्या अनाउंस करना चाहिए, क्या होना चाहिए फौरी ऐलान इस वक्त? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि हम ये सेफ्टी को जो है ना, पेशेंट सेफ्टी को जो है हमें प्रोएक्टिव करना है। प्रोएक्टिव करने से वो कैसे होगी? प्रोएक्टिव करने से मतलब ये है कि हेल्थ केयर कमीशन जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में हैं, हर सूबे में हैं। और अभी क्या करते हैं कि हेल्थ केयर कमीशन वाले लाइसेंस देने या लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जो है ना वो ऑडिट करते हैं और बहुत सारा काम होता है। इनको चाहिए कि हर 6 महीने पे हर हॉस्पिटल को बाउंड कर दें कि वो अपनी सेफ्टी का ऑडिट करके रिपोर्ट सबमिट करें, और अगर नहीं करेंगे तो विद इन 3 मंथ्स उनका लाइसेंस जो है ना वो सस्पेंड हो जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट फौरन हो जाना चाहिए कि तमाम हॉस्पिटल जो हैं। दूसरा ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को जो है ना
टर्शियरी हेल्थ केयर से अलग करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, पहला जो आपने कहा ना, मैं नेल्सन आपका भी, नेल्सन साहब उस पर ओपिनियन लूंगा, जो कह रहे हैं कि हर 6 माह में होना चाहिए, वरना उनका लाइसेंस जो है मुअत्तल कर देना चाहिए। योर ओपिनियन ऑन दिस नेल्सन साहब? ये बात ठीक है, लाइसेंस के ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन तो होनी चाहिए, वो डेफिनेट आगे भी है कि एक दफा लाइसेंस मिलता है, उसके रिव्यू होता है, उसको एवेल्युएट करते हैं, एक दफे तो सारे कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आज जिस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, आज एक हादसा हुआ है तो हम सारे उस पर बातें कर रहे हैं। यही हॉस्पिटल है जहां से नर्सरी में पेशेंट्स ठीक होकर भी गए हैं, बड़ी देर से मरीज ठीक होकर भी गए हैं। लेकिन अगर कोई किसी वजह से गलती हुई है, कोई नेचुरली कोई डिजास्टर हुआ है, तो उससे उनकी सारी खिदमात जो है वो खराब नहीं। लेकिन साहब, जो जिसका नुकसान हुआ है ना, आप भी एग्री करेंगे इस बात से, जो 14-15 जो जाने गई हैं, उनके वालिदैन का जो नुकसान हुआ, जो बच्चों के ज़िया हुआ, वो यकीनी तौर पे एक इम्पार्शियल इंक्वायरी के बाद आप असर्टेन करेंगे फैक्ट्स को, लेकिन उसका कोई अजाला तो नहीं बन सकता जो नुकसान हो गया। और उससे पहले नेचुरल डिजास्टर नहीं है, मेरा ख्याल है तशरीह की जरूरत है जी कि नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये हमारा मैन मेड डिजास्टर है। इट इज ड्यू टू नेग्लिजेंस, इट इज ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो फॉल्ट्स हैं, फेल्योर्स। नेल्सन साहब, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये हम बहरहाल ज्यादा एडवांस चल रहे हैं, हमें रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। रिपोर्ट के बाद अगर कोई फैसला अवाम की मर्जी के मुताबिक या उनकी सोच के मुताबिक नहीं होता तो फिर बात करनी चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज इस हादसे की वजह से जो है वो हम सारे परेशान हैं, अमला भी परेशान है, माँ बाप भी परेशान है, मिनिस्ट्री भी परेशान है, हुकूमत भी परेशान है। लेकिन इससे पहले यही अमला लोगों को सर्व भी बड़ा किया है, लोगों को खुशियां भी दी है, बीमार ठीक भी हुए हैं। लेकिन किसी वजह से उनको तो वो जो खुशियां दी हैं वो तो उनका काम है। उनको हमारे जो पिम्स है उसका एक बजट है, वो जो अस्पताल अगर उनको सेहतमंद कर रहा है और अल्लाह ताला उनको शिफा दे रहा है या उनके यहाँ औलाद हुई तो वो तो ठीक है, वो हो रहा था। लेकिन ये नेग्लिजेंस जो है, इसको आप सही कह रहे हैं, चलिए इंक्वायरी हो रही है इसकी, लेट्स वेट फॉर द रिपोर्ट। लेकिन ये जो हुआ है, इट इज अ मैन मेड क्राइसिस, इट इज अ डिजास्टर। जो 14 जाने गई हैं और जो पहले माजी में अच्छे काम हुए उसको रेप्लिकेट तो नहीं कर सकते ना, जो ये इतना बड़ा सानिया हो गया। और जो आप कह रहे हैं ना कि मिनिस्ट्री भी गम में है तो वो भी गम में, सिर्फ वो गम ना मुझे हो सकता है, ना खुदा ना खास्ता ना किसी आपको और किसी को भी हो सकता, जिसके 4 साल बाद अगर एक बच्चा हुआ और वो फजर के बाद अजान देके गया कान में और सुबह 1 घंटे बाद उसे पता चला कि बच्चा जल के मर गया, वो गम, वो मिनिस्टर साहब को गम नहीं हो सकता, ना मुझे गम हो सकता है इस एसी वाले कमरे में बैठ के, ना यहाँ पर रफीक साहब आपको हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि वी शेयर आवर थॉट्स विद हिम, लेकिन अल्लाह ना वो कर्ब क्या होगा, वो अजियत क्या, वो गम क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, वो हम नहीं कह सकते कि हम गम में उस लेवल के। बिल्कुल नहीं, वी शुड लर्न फ्रॉम द लेसन, ठीक है ना। वो तो शहादतें हुई हैं जो अमवात हुई हैं, लेकिन हम जो है वो शहादतों के बाद कुछ दिन गम करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं और दूसरे हादसाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो आपने मुझे जो सवाल पूछा था ना कि अब फौरी तौर पर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये है कि लाइसेंसिंग की रिन्यूअल का सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि प्रोएक्टिवली, अभी जो है ना हेल्थ केयर कमीशन आपकी तरफ ये तो बताएं, अब मैं तो नहीं बनाऊंगा, गवर्नमेंट का हेल्थ केयर कमीशन को आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि ये करें फौरी। हेल्थ केयर कमीशन जो है ना बड़े फाल है हमारे यहाँ, वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना। हाँ, प्रोविंशियल है, वो तो आपका प्रोविंशियल हेल्थ केयर कमीशन भी है, लेकिन इस्लामाबाद फेडरल के अंडर में भी तो है ना। दूसरा ये है कि जो सिटीजन की कमिटीज होती हैं जो कि रेस्पेक्टेबल उस एरिया में होते हैं, जो सर्व किए जाते हैं, और वो कमिटीज जो है ना वो ऑनरेरी काम कर रही होती है, उनको डेफिनेटली पेमेंट होती है, लेकिन वो रेस्पेक्टेबल एरिया के लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं होते। वो हर हॉस्पिटल में, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इसमें इस किस्म की कमेटी होनी चाहिए 4-5 मेंबर्स की, जो कि फ्रीक्वेंटली 3 महीने 6 महीने में उसका एक दौरा करे, और दे शुड बी पेड बाय द हॉस्पिटल डेफिनेटली, लेकिन दे शुड बी इंडिपेंडेंट। तो ये कमिटीज जो है वो दुनिया के बेहतरीन ममालिक में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होती हैं। तो इस लिहाज से तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, दुनिया के बेहतरीन और सिविलाइज ममालिक में और क्या क्या होता है, ये तो
ذکر کر رہے تھے اگر سویلائز ممالک دنیا کے بہترین ہوتے تو ابھی تو شاید ایک خدا نہ خواستہ اگر ہوتی موت تو بھی جو ہے وہ میں کوئی بہت بڑے اور جو ہے نا ہائی انکم کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایون افریقن سرٹن کنٹریز میں انسانی جان کی اہمیت ہے نا, ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے, ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے. وہ یہاں پہ تو ہم نے ایک بریک لیتے ہیں, آپ کے ساتھ میں ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین حقائق سوالات. وفاقی وزیر قانون کی طرف سے بھی اس کمیٹی کے اور اس انکوائری کمیٹی کا ذکر کیا گیا تھا. آج گفتگو میں وزیر قانون کیا فرما رہے تھے وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں. حکومت نے اس پہ فوری طور پہ, آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے چھٹی والے دن بھی سارے معاملات انہوں نے خود اوورسی کیے اور ہدایات جاری کی. سیکٹری ہیلتھ سے انہیں فوری طور پہ انہوں نے عہدے سے معطل کر کے تو اس کا چارج دیا نئے سیکٹری ہیلتھ کو. انہوں نے ایک اسپیشل انکوائری ٹیم, شاید خان صاحب بڑے نیک نام گورنمنٹ آفیشل ہیں جو ریٹائرڈ ہیں, پہلے بھی بڑی اہم انکوائریز وہ کر چکے ہیں اور وہ معاملے کو بڑی باریکی سے. اچھا, یہ جو کمیٹی رپورٹ کرے گی, جس طرح ڈاکٹر نیلسن صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ کمیٹی جو رپورٹ آئے گی تو وی شوڈ ویٹ فار دیٹ, لیکن جو پریونٹیو میجرز ہیں وہ تو چلے یہ اسرٹین کرے گی کہ واٹ ور دا فیکٹس بیہائنڈ دس, یا کیا نیگلیجنس تھی یا کیا میلیفائڈ تھا, جو بھی تھا وہ سامنے آئے گا. لیکن جو پریونٹیو میجرز ہیں جو اس پارٹ میں اس کو خاص طور پہ ڈسکس کرتے ہیں, جو آپ بار بار ریکمینڈ کر رہے ہیں یا اور ہیلتھ ایکسپرٹس ریکمینڈ کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کی ریکمینڈیشن کیا ہے بینگ ایکسپرٹ یور سیلف, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریونٹیو میجرز اکراس دا کنٹری کیا ہونے چاہیے ٹو انشور سیفٹی آف پیشنٹس, اور جو فائر آڈٹس ہیں اس پہ کیا آپ کی ریکمینڈیشنز ہیں پریونشن کرنے کے لیے اس کو پاکستان میں ایسے سانے کو؟ میرے سے بات کر رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے جانو. نیلسن صاحب, میرے سے بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر نیلسن صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کہ آپ کی کیا ریکمینڈیشنز ہیں, پریونٹیو میجرز کیا اسٹیپس ہونے چاہیے اکراس دا کنٹری؟ پریونٹیو میجرز یہی ہونے چاہیے کہ اس کی سیفٹی کو انشور کرنا چاہیے. جی, اس کے جو فائر فائٹنگ کے آلات پورے ہونے چاہیے. آج کل وہ ہوتے ہیں اسپرنکلز ہوتے ہیں جو سیدھا واٹر آ جاتا ہے, اور اس کی ڈرلز ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمرجنسی ایگزٹ ہر بلڈنگ میں ہونا چاہیے, جو کہ ایگزٹ بلڈنگز میں نہیں ہوتا موسٹ. تو ایمرجنسی ایگزٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اسی لیے کراچی میں بھی جو حادثات ہوئے وہ ایمرجنسی ایگزٹ کے نہ ہونے سے جو ہے وہ جو بلدیہ ٹاؤن اور دوسرے میں ایگزٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہوئے تھے. تو ہمیں ان ساری باتوں سے سبق سیکھ کے ہمیں اپنے پریونٹیو میجرز کو امپروو کرنا چاہیے اور اپنی ایکسپرٹیز کو اس پہ شامل کرنا چاہیے. میں نے بات کر رہے وہ ڈرل کی جو ہے ڈرل ہوتی ہے فائر فائٹنگ کے لیے, تو عملے میں عملہ کہہ رہا, عملہ ایڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہم ڈرل کرتے ہیں. اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے میجرز تو آلریڈی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک بالکل پراپر. اچھا, یہ بات صحیح ہے, لیکن اس پہ ہیلتھ کیئر کمیشن یا پارلیمنٹ کے لیول کے اوپر کیا ڈائریکٹرز ایشو ہونے چاہیے فوری طور پہ, یا ہیلتھ منسٹریز یا پروونشل ہیلتھ کیئر کمیشن کے طور پہ کیا فوری طور پہ ہونا چاہیے؟ فوری طور پر یہی ہونا چاہیے کہ اس کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے, ساری بلڈنگز کو ری وزٹ کرنا چاہیے, اور اس میں جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کے نشاندہی کر کے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. صحیح. اچھا, اس میں میں یہ جو آپ سے پوچھ رہا تھا, ایک پوری ٹائم لائن ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو حادثات جو فائر بریک ہونے کے ہسپتالوں میں خاص طور پہ ہوئے, جی, اور وہ ٹائم لائن اسٹیٹسٹکس کے ساتھ, کیونکہ ہم بات جب کر رہے ہیں تو فیکٹس کی بات کر رہے ہیں, جون 30, 2026 بڑا ریسنٹ یہ آپ کا NICH میں ہوا واقعہ کراچی میں, لیکن کوئی موت واقع نہیں ہوئی وہاں موت واقع نہیں ہوئی. یہ ہوا کہ جو ڈیمیج ہوا لیکن نو انجریز واز رپورٹڈ.
یہ 30 جون 2026 کو NICH میں ہوا, یہ جو بالکل ریسنٹ ہوا, کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں کیسے روکنا ہے اس کو نا. تو نومبر 9 2025 کو یہ ہوا سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 7 میں ایک ہوا, یہاں پر بھی نو کیجولٹیز اکرڈ ایز اے سیکشن واز کلوزڈ, بند تھا. 18 اکتوبر 2025 ضیاء الدین ہاسپٹل کراچی کلفٹن, یہاں پر ہوا, لیکن یہ کہ یہاں پر ٹائملی رسپانس تھا اور مٹیریل لاسز جو ہے وہ نہیں ہوئے. پھر جون 8 2024 یہ ایک اور ساہیوال, اور 11 معصوم جانے گئیں, 11 معصوم جانے. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2026 میں ابھی یہ 14 گئے, 11 2024 ساہیوال, کتنے ڈیڑھ. ہم نے کیا سیکھا ساہیوال کے واقعے سے؟ بالکل کچھ نہیں سیکھا. کیا سیکھا ہم نے؟ کچھ نہیں سیکھا, اور کوئی میجرز اڈاپٹ نہیں کیے ہم نے. یہ ہم باتیں پروگرام میں کر رہے ہیں, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. ہم نے کیا میجرز ہوئے کہ ساہیوال میں یہ واقعہ ہوا, اور اس میں تقریباً جو ہے 11 انفینٹس جو تھے وہ پیڈیاٹرک میڈیسن وارڈ میں ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. پھر 11 فروری 2024 یہ سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل لیاقت آباد میں, سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل جو لیاقت آباد والا ہے, یہاں پر ہوا. 2 پیرامیڈکس 4 ہاسپٹل امپلائیز یہ جو ہے اس میں ان کا یہ جان سے گئے, اپنی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں یہ فائر ہوئی. پھر جنوری 14 2024 فائر انٹرپٹڈ ان پشاور شیری شاہ ہاسپٹل. 27 مئی 2023 نیو بورن ڈائڈ وائل اندر سفرڈ برنز آفٹر اے فائر ارپٹڈ ان دی پیڈیاٹرک یونیورسٹی آف لاہور اسٹینڈرڈ ہاسپٹل. پھر ستمبر 23 2022 فائر بروک آؤٹ, اور یہ بھی بچوں کے وارڈ میں ہوئی نارووال ڈسٹرکٹ کے اندر, اور یہ تقریباً 40 بچے کو ایویکویٹ کیا گیا, 5 عورتیں بھی تھیں وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا. پھر 5 ستمبر 2022 میڈیکل اکوپمنٹ اینڈ ادر گڈز ور ریڈیوسڈ ٹو ایشز آفٹر فائر ارپٹڈ ان آپریٹنگ تھیٹر ایٹ لاہور زنا ہاسپٹل. تو یہ پوری ایک ٹائم لائن ہے یہ 2010 تک کی, جہاں پر کبھی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں, کبھی سروسز ہاسپٹل لاہور میں, کبھی راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل میں, کبھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں. یہ ایک نہیں کئی واقعات ہوئے ہیں یہ, اور آخری تو 2024 میں جو 11 بچے اس وقت. جی اب ہم شاید کسی نئے سانے کے انتظار میں نہیں. دیکھیں یہ جتنے واقعات آپ نے گنوائے ہیں نا, اس میں 90% کو اوائڈ بھی کیا گیا اس میں. ہاں, اس میں جو ہے بہت زیادہ ایسے حادثات ہوتے ہیں, اور چونکہ میں تو ہیلتھ کیئر میں کام کرتا رہتا ہوں نا, تو لیبورٹریز میں اور ہاسپٹلس میں بہت ہی فریکوینٹلی جو ہے نا فائر تو ایرپٹ ہوتی ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میجرز اڈاپٹ کر دیے جاتے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے جو ڈیمیج ہو بھی جاتا ہے یا لائیوز بھی چلی جاتی ہیں تو وہ سرفیس پہ نہیں آتی. دیکھیں 3-4 بڑی بنیادی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ پرائمری کیئر کو, ایمرجنسی اور ٹرشری کیئر کو الگ کرنا بہت ضروری ہے. پمس میں روزانہ 9000 لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں, جبکہ پمس کی کیپیسٹی جو ہے وہ روزانہ 1000 مریضوں کو ہینڈل کرنے کی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو 8000 لوگ جو ایکسٹرا جا رہے ہیں نا, ان کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. ان کے لیے فلٹر کلینکس ہونے چاہیے, چونکہ اتنا زیادہ کراؤڈ ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں مینج کرنا پاسبل نہیں رہتی. تو یہ تو پلاننگ کی فالٹ ہے, کہ بلکہ پورے پاکستان میں ہی ہے کہ جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے وہاں پرائمری کیئر بھی ہوتی ہے. سول ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں, جنا ہاسپٹل میں چلے جائیں, ایون آپ انڈس میں چلے جائیں, تو پرائمری کیئر کو سیکنڈری یا ٹرشری کیئر سے اور ایمرجنسی کیئر کو الگ رکھنا ہوتا ہے, تاکہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ سنبھال سکیں. اور ان چیزوں میں شروع سے لے کر اسٹرکچرل انجینئرنگ سے لے کے مینٹیننس کے لیے. ایک اسٹیٹسٹک اور, اگست 24 کو جو آپ کے فیلڈ ہیلتھ منسٹر مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بتایا کہ پمز میں 467 آف دا 852 سینکشن پوسٹ فار ڈاکٹرز اینڈ کلینیشنز ہیو بین فلڈ. یعنی تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں 54% آف دا پوسٹ فار فلڈ, 46% جو ہے وہ خالی پڑی تھی ڈاکٹرز کی. بالکل. اچھا, تقریباً 1093 سینکشن نرسنگ پوسٹ تھی, جن میں سے 730 اور فلڈ, اور تقریباً 400 کے قریب جو ہے خالی پڑی ہوئی تھی. اور تقریباً 508 سینکشن پیرامیڈیکل پوسٹ میں سے تقریباً 203, یہ 24 اگست کو فگرز آئی ہیں اسمبلی میں جو منسٹری آف نیشنل ہیلتھ نے دی ہیں, کہ یہ فلڈ نہیں تھی. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پور پلاننگ ہی ہے. ظاہری بات ہے کہ جب لوگ نہیں ہوں گے تو کام جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہوگا نا. ورک لوڈ زیادہ ہے جو کہ کیلکولیٹڈ تھا اس سے 3-4 گنا 5 گنا, اور اسٹاف جو ہے وہ آدھے سے بھی کم ہے یا آدھے کے برابر ہے. تو یہ تو ہر جگہ پر, ایون ہیلتھ کیئر کمیشنز کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ ان کی جو سینکشن پوسٹس ہیں اس کے مقابلے میں وہاں پر اسٹاف بہت کم ہے. تو کچھ تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کی اپروولس کے پروسیجرس ہیں, اور بہت ساری ایسی بیوروکریٹک کے جو ہے نا ہینڈی کیپس ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہیلتھ مین پاور کی کمی ہو, کوالیفائڈ ہیلتھ پاور کی کمی نہیں. پوچھتے ہیں پارلیمنٹ سیکرٹری ہیلتھ. سر, آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ یہ سینکشن پوسٹ فل نہیں ہوئی؟ واٹ آر دا ریزنز نیلسن صاحب؟ یہ سینکشن پوسٹ ہے ویکنٹ ہے,
لیکن اس کا یہ ہے کہ کچھ جو ایف پی ایس سی سے اپنے رابطہ کیا، ان کو بھیجا، وہ جو 70 گریڈ ہے ڈاکٹرز کی پوسٹ ہے وہ تو کمیشن نے جو ہے ایف پی ایس سی نے ہیلتھ کمیشن نے بنا دی ہے وہ پبلک سیلف، لیکن ان کو درخواست دی ہے، وہ انہوں نے انٹرویو کال کرے ہیں، اس کے بعد ہوتی باقی جو لو گریڈ کی ہے 60 گریڈ اور اس سے نیچے کی وہ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، وہ ان کے انٹرویوز بھی ہو گئے ہوئے ہیں، پھر کوئی بیچ میں کوئی اسٹے آ جاتا ہے، کوئی گورنمنٹ کی پرابلم آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے لو ہے۔ ہاسپٹل انڈر سٹاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اتنا لوڈ ہونے کے باوجود بھی ہاسپٹل انڈر سٹاف ہے، ہمیں اس سٹاف کو امپروو ہے۔ دوسرا جو ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے پرائمری اور سیکنڈری اور ٹرشری کو۔ پرائمری کیئر کے پیشنٹ جو ہے وہ ٹرشری میں آئے ہوتے ہیں، کسی کو بخار ہوتا ہے، کسی کو چھوٹی پرابلم ہوتی ہے، وہ بھی کہتا ہے میں کنسلٹنٹ کو دکھانا، کنسلٹنٹ کتنے دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے ہمیں اپنے سسٹم کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے سسٹم کو ریوائز کر بھی رہے ہیں، آگے ہماری بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، وقت کی اختتام پہ پہنچ رہا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، فیکٹ سے بات کی ہم نے، اس رپورٹ کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ بات وہی ہے کہ ازالہ تو نہیں ہو سکتا اس نقصان کا، لیکن یہ کہ صرف یہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ آگے کے نیم کیا حکمت عملی بالکل کتنی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں اور وہ آگے کے نیم ایسے آسانیاں سے بچ سکیں۔ فیڈ بیک دیجیے گا ضرور، دیکھتے رہیے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔